بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 7 لیکچر نمبر 11 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتا ہوں. امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے مینشنڈ ہے بورڈ پہ، آج ہم چیپٹر نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں اور ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر ہے 28. ٹیکسٹ بک آپ کے سامنے ہونی چاہیے. لیڈ پینسل، کچی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور آپ کا سارا دھیان آپ کی بک کے اوپر ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ انگلی لگاتے جائیں اور موبائل کی طرف ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز آپ کے لیے کافی ہے. اور آپ نے اپنا سارا جو دھیان ہے، توجہ ہے، وہ اپنی کتاب کے اوپر رکھنی ہے. ساتھ ساتھ انگلی لگاتے جانا ہے جہاں سے ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ ہٹے. تو پیج نمبر 28 آپ لوگ نکالیں گے، پینسل ہاتھ میں رکھیں گے. شروع کرنا ہے ہم نے یہاں سے. دا گولڈن ٹچ ہیڈنگ دی ہوئی ہے طلائی ہاتھ کی. دا فرسٹ تھاٹ دیٹ کیم ٹو ہم، پہلا خیال جو اسے آیا. فرسٹ تھاٹ، پہلا خیال. دیٹ کیم، جو آیا. ٹو ہم، اسے. واز، تھا. دیٹ کے. دا بیڈ کلاتھس، بستر کی چادریں. سیم، دکھائی دیتی تھیں. ہیویئر، بھاری. اینڈ مچ لیس سافٹ، اینڈ مچ اور زیادہ. لیس کم. سافٹ نرم، اور بہت زیادہ کم نرم. دین یوزول، عام معمول کی نسبت. پہلا خیال جو اسے آیا وہ یہ تھا کہ بستر کی چادریں بھاری اور معمول سے بہت کم نرم دکھائی دے رہی تھیں. لوکنگ ایٹ دم، ان کی طرف دیکھتے ہوئے. ہی ریئلائزڈ، اس نے محسوس کیا. ریئلائزڈ، محسوس کیا. دیٹ کہ. دے ہیڈ ٹرنڈ، کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں. انٹو گولڈ، سونے میں. ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ سونے میں تبدیل ہو چکی ہیں. سو ہیڈ ہز پلوز، سو ہیڈ ہز پلوز، ایسا ہی اس کے تکیے کے ساتھ بھی ہوا. ہی سٹریچڈ، اس نے پھیلائے. آؤٹ ہز ہینڈ، اپنے ہاتھ باہر کی طرف. اینڈ ٹچڈ، اور چھوا. دا بیڈ پوسٹ، پلنگ کے پائے کو. اس نے اپنے ہاتھ باہر کی طرف پھیلائے اور پلنگ کے پائے کو چھوا. دے، وہ. ٹو، بھی. امیڈیٹلی، فوراً. بیکیم، بن گئے. پلر، ستون. آف سالڈ گولڈ، ٹھوس سونے کے. وہ بھی فوراً ٹھوس سونے کے ستون بن گئے. جی، اس کے بعد ہی جمپڈ آؤٹ آف بیڈ. ہی جمپڈ آؤٹ آف بیڈ، اس نے بستر سے چھلانگ لگائی. ود دا گلیڈ کرائی، خوشی سے چیختے ہوئے. اس نے خوشی سے چیختے ہوئے اپنے بیڈ سے، اپنے پلنگ سے چھلانگ لگائی. ہی ہیڈ بین گیون، اس کو دیا جا چکا تھا. دا گولڈن ٹچ، طلائی ہاتھ. یعنی اس کو یہ طاقت مل چکی تھی کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی. ایز ہی ڈریسڈ، جیسے ہی اس نے لباس پہنا. ہز رائل روبس، اس کا شاہی لباس. آف کرائمسن اینڈ پرپل، جس کا کلر جو تھا وہ ارغوانی اور جامنی تھا. چینجڈ، وہ تبدیل ہو گیا. ٹو کلاتھ آف گولڈ، سونے کے کپڑوں میں. جیسے ہی اس نے اپنا ارغوانی اور جامنی رنگ کا شاہی لباس پہنا وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گیا. وین ہی مووڈ اباؤٹ دا روم، جب وہ کمرے میں چل پھر رہا تھا. مووڈ اباؤٹ دا روم، جب وہ کمرے میں چلا پھرا، کمرے میں چہل قدمی کی، کمرے میں چل پھر رہا تھا. ہز فٹ پرنٹس، اس کے قدموں کے نشانات. آن دا فلور، فرش پر. شوڈ، دکھائی دے رہے تھے. دا سیم پریشیس میٹل، اسی طرح کی کوئی قیمتی دھات. جب وہ فرش پر چل رہا تھا
تو اس کے قدموں کے نشانات، جب وہ اپنے کمرے میں چل رہا تھا تو اس کے فرش پر قدموں کے نشانات اسی طرح کی کوئی قیمتی دھات دکھائی دے رہے تھے. his sandals، اس کے جوتے، as he slipped his feet، ان میں جیسے ہی اس نے اپنے پاؤں ڈالے، into them، ان میں، became golden، وہ بھی سونے کے بن گئے. اس نے اپنے جوتوں میں جیسے ہی پاؤں ڈالے وہ بھی سونے کے بن گئے. overjoyed، بہت زیادہ خوش ہو کر، he went from room to room، وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گیا. touching things، چیزوں کو چھوتا، here and there، ادھر ادھر، here and there، ادھر ادھر. خوشی کے مارے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا اور ادھر ادھر چیزوں کو چھوتا. one and all، اچانک، they were changed، وہ تبدیل ہو جاتے، into gold، سونے میں. اچانک وہ سونے میں تبدیل ہو جاتے. وہ ادھر ادھر ایک سے دوسرے کمرے میں جاتا، مختلف چیزوں کو چھوتا اور اچانک وہ چیزیں کیا ہو جاتی کہ سونے میں تبدیل ہو جاتی. ہینگنگس، پردے، رگز، قالینیں، چیئرز، کرسیاں، اینڈ ٹیبلز، اور میزیں. ایون اے برڈ ان اٹس کیج، یہاں تک کہ ایک پرندہ اپنے پنجرے کے اندر. ہز میجک ٹچ، اس کے جادوئی طاقت نے ٹرانسفارم، تبدیل کر دیا، them all، ان سب چیزوں کو. پردے، قالینیں، کرسیاں اور میز، یہاں تک کہ اپنے پنجرے میں قید پرندہ، یہ ساری چیزیں اس کی جادوئی طاقت سے تبدیل ہو گئیں. گوئنگ انٹو دا گارڈن، باغ میں جاتے ہی ہی بریتھ ڈیپلی، اس نے گہرا سانس لیا. دا سینٹ، خوشبو سے، آف دا روزز، پھولوں کی، اینڈ لیلیز، اور سوسن، اینڈ دا ادر فلاورز، اور دوسرے پھول. باغ میں جا کر اس نے گلاب اور سوسن اور دوسرے پھولوں کی خوشبو میں گہرا سانس لیا. ہاؤ لولی دے لکڈ، وہ کتنے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے. ود دا ڈیو، اس شبنم کے ساتھ. ڈیو، شبنم جو آسمان سے پانی کے قطرے نیچے رات کو گرتے ہیں، جس کو شبنم کہا جاتا ہے. جی، ہاؤ لولی دے لکڈ ود دا ڈیو اپان دیم، ان کے اوپر شبنم کی وجہ سے وہ کتنے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے. میڈاس ٹچڈ دیم لائٹلی، میڈاس نے ان کو نرمی سے چھوا. ٹچڈ دیم، ان کو چھوا. لائٹلی، نرمی سے، آرام سے. تھنکنگ ٹو میک دیم لولیئر اسٹل، تھنکنگ، یہ سوچتے ہوئے، ٹو میک دیم، کہ ان کو بنایا جائے، لولیئر، پہلے سے زیادہ پیارا، اسٹل، اسی طرح. یہ سوچتے ہوئے اس نے ان کو نرمی سے چھوا کہ ان کو پہلے سے زیادہ اسی طرح پیارا بنایا جائے. جی، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا سینٹ اینڈ دا کلر فیڈڈ. جیسی اس نے چھوا تو کیا ہوا؟ دا سینٹ اینڈ دا کلر، خوشبو اور رنگ، فیڈڈ، دونوں اڑ گئے، غائب ہو گئے. خوشبو اور رنگ دونوں غائب ہو گئے. بٹ ٹو میڈاس، لیکن میڈاس کے لیے، دا گولڈن بلاسم، وہ سنہرے پھول. ویسے بلاسم کا مطلب کھلنا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم اس کا میننگ پھول لیں گے. گولڈن بلاسم، سنہری کھلے ہوئے پھول. آن دیئر اسٹف گولڈن اسٹمز، اپنے سخت سنہری تنوں کے اوپر. سیم، دکھائی دے رہے تھے. مچ مور بیوٹیفل، بہت زیادہ خوبصورت. دین دے ور بیفور،
اس سے جو وہ پہلے تھے. لیکن مڈاس کے لیے اب سخت سنہری تنوں کے اوپر کھلے ہوئے سنہری پھول پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے تھے. ویل کنٹینٹ بہت پرسکون ہو کر اینڈ بگننگ ٹو فیل ہنگری اور پھر بھوک محسوس کرتے ہوئے ہی ریٹرن ٹو دا پیلس وہ اپنے محل کی طرف واپس آیا. آن دا وے راستے پر ہی پکڈ اپ اس نے اٹھا لی a handful of small pebbles مٹھی بھر چھوٹی کنکریاں فرام دا پاتھ رستے سے. واپسی پر اس نے رستے سے مٹھی بھر چھوٹی کنکریاں اٹھا لیں اینڈ ریجوائسڈ اور خوش ہو گیا ٹو سی دیکھ کر ہاؤ ایٹ ونس کہ کیسے ہی فوراً بیکیم بن گئیں نگٹس آف پور گولڈ خالص سونے کے ٹکڑے یا خالص سونے کی ڈلیاں. واپسی پر راستے میں اس نے مٹھی بھر چھوٹے کنکر اٹھائے اور یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا کہ کس طرح وہ فوراً خالص سونے کے ٹکڑے بن گئے. اسٹل کلچنگ دیم اسی طرح سے ان کو پکڑے ہوئے ہی سیٹ ڈاؤن ٹو بریک فاسٹ وہ ناشتے کے لیے بیٹھ گیا. اسی طریقے سے ان کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ ناشتے کے لیے بیٹھ گیا. جی آگے ہے if the servants thought their master's dress جب وہ وہاں پہ بیٹھا تو کیا ہوا اس کی جو نوکر تھے تھاٹ انہوں نے سوچا their master dress اپنے ماسٹر کے کپڑوں کے بارے میں ڈل جو بھدے تھے اینڈ کلر لیس اور بے رنگ تھے compared with his usual brightly hued robes اس کے معمول کے شوخ رنگین لباس کے مقابلے میں. اس کے نوکروں نے اپنے مالک کے کپڑوں کو دیکھا جو اس کے روزمرہ کے شوخ رنگین لباس کے مقابلے میں بہت زیادہ بھدے اور بے رنگ قسم کے تھے. مڈاس ایٹ لیسٹ did not guess their thought مڈاس ایٹ لیسٹ کم از کم مڈاس did not guess اندازہ نہیں کر سکا their thoughts کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. مڈاس کم از کم یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یعنی اس کی جو ملازم ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. بریک فاسٹ looked and smelled delicious بریک فاسٹ بہت مزیدار لگ رہا تھا خوشبو بھی اس کی اچھی تھی. فریش بریڈ اس میں کیا تھا تازہ روٹی تھی بٹر مکھن تھا ہنی شہد لٹل ٹراؤٹ فرائیڈ ٹو پرفیکشن اور باکمال چھوٹی تلی ہوئی ٹراؤٹ مچھلی تھی. جوس ان ٹال فلیگن اور ایک لمبی سرائی میں جوس تھا. مڈاس سیڈ ٹو ود گڈ ایپیٹائٹ مڈاس کو بھوک بھی بہت سخت لگ رہی تھی. الاس الاس افسوس بہت زیادہ افسوس. دا انسٹنٹ دا فوڈ ٹچڈ ہز لپس جیسے ہی کھانا اس کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹوں سے چھوا اٹ ٹرنڈ انٹو گولڈ وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. سو ڈیڈ دا جوس جوس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اٹ سیم ہی کوڈ ناٹ لانگر ایٹ اور ڈرنک ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک کھا پی نہیں سکے گا. ہی گریو مور اینڈ مور انہیپی وہ پہلے سے بہت زیادہ افسردہ ہو گیا. ٹو ایڈ ٹو ہز اسٹریس اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے ون آف ہز لٹل ڈاٹر اس کی چھوٹی لڑکی ہز فیوریٹ چائلڈ جو اس کی لاڈلی لڑکی تھی کیم آئی ویپنگ روتے ہوئے ٹو ہم اس کے پاس اے گولڈن روز ان ہر ہینڈ اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہری پھول تھا. اس کی تکلیف میں اضافہ کرتی ہوئی ایک چھوٹی لڑکی جو اس کی سب سے لاڈلی لڑکی تھی اس کے پاس روتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں سنہری پھول تھا. لک دیکھو شی سوبڈ وہ سسکیاں لینے لگی. سم تھنگ ڈریڈفل ہیز ہیپنڈ ٹو دا روزز ان گلابوں کو کوئی خوفناک بیماری لگ چکی ہے. دے آر فیڈیڈ وہ مرجھا چکے ہیں اینڈ یلو اور ان کا رنگ پیلا ہو گیا ہے. لک دے ہیو لاسٹ اینڈ دے ہیو لاسٹ اور یہ کھو چکے ہیں دیئر سویٹ اسمیل اپنی خوبصورت خوشبو. دیکھو وہ سسکیاں لینے لگی
ان گلاب کے پھولوں کو کوئی خوفناک بیماری لگ گئی ہے، یہ مرجھا بھی گئے ہیں اور پیلے پڑ گئے ہیں، اور یہ اپنی خوبصورت میٹھی خوشبو بھی کھو چکے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ پیج نمبر 28 آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، جو آج ہم نے ریڈنگ کی ہے ٹیکسٹ بک پیج نمبر 28 سے، چیپٹر نمبر آپ کا 6 تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ پیج کے ورڈز میننگ اور اس کے بعد ٹرانسلیشن کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔